السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب کوئی ایک ایسا دن نہیں ہے جس دن سپریم کورٹ سے کوئی بڑی خبر یا بڑی ڈیولپمنٹ نہ آ رہی ہو۔ پوری پاکستانی قوم سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ سے جو توقع کر رہی تھی، جسٹس منصور علی شاہ نے قوم کی امنگوں کے مطابق حق ادا کر دیا ہے۔ زبردست فیصلہ سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں نئی تاریخ رقم کی گئی ہے۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ غدار قرار دیے گئے ہیں۔ منصور علی شاہ کے خلاف کی جانے والی تمام تر سازشیں ناکام ہوئی ہیں۔ تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ دوسری خبر ہے کہ کیا یہ محض حسن اتفاق ہے؟ جس دن قاضی صاحب چیف جسٹس بنے تھے اس دن نواز شریف خود ساختہ جلا وطنی ختم کر کے لندن سے پاکستان آئے، اور کیا دلچسپ واقعہ ہے کہ جس دن اس قوم کی جان قاضی سے چھوٹی، جس دن قاضی ریٹائر ہوئے، اسی دن نواز شریف بھی پاکستان سے بیرون ملک روانہ ہوئے۔ اس خبر کی تفصیل بھی میں آگے چل کر بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ کا وہ زبردست فیصلہ جس نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ ناظرین کرام، منصور علی شاہ کا چیف جسٹس آف پاکستان بننے کا راستہ روکنے میں قاضی کا بھی بھرپور کردار ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جب قاضی کے خلاف ایک ریفرنس پی ٹی آئی کی حکومت نے لکھا تھا تو کئی لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ منصور علی شاہ نے ہی قاضی کے خلاف کارروائی رکوائی تھی۔ جسٹس منصور علی شاہ کے پیٹ میں انہوں نے چھرا گھونپا۔ منصور علی شاہ نے اگلے پچھلے تمام تر حساب برابر کیے ہیں۔ وہ حق ادا کیا ہے جو پوری پاکستانی قوم جسٹس منصور علی شاہ سے ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ قاضی کے اعزاز میں جو الوداعی ریفرنس جس میں منصور علی شاہ نے شرکت نہیں کی، منصور علی شاہ کی عدم شمولیت کے باوجود سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں منصور علی شاہ کی ہی گونج رہی تھی۔ وہ ایک خط جس نے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک نئی تاریخ رقم کی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے قاضی کا جو آخری دن تھا سپریم کورٹ میں الوداعی ریفرنس کے دوران جو خط لکھ دیا، اس نے کمال کر دیا۔ میں آپ کو اس خط کے کچھ مندرجات بتا دیتا ہوں۔ ویسے تو وہ تہلکہ خیز خط ہے، لیکن جو کی پوائنٹس ہیں قاضی کے نام جو منصور علی شاہ نے آخری خط لکھا، وہ خط اب قاضی کا ساری زندگی پیچھا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اب وہ خط سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے۔ جسٹس منصور نے کل ہونے والے الوداعی ریفرنس میں شرکت نہیں کی، اس کے باوجود انہوں نے قاضی کے نام خط لکھا اور باقاعدہ خط کے ٹاپ پر یہ ریکویسٹ کی کہ اس خط کو اس پروسیڈنگ کا یا الوداعی ریفرنس کا حصہ بنایا جائے۔ میں آپ کو کچھ کانٹینٹ اس کا بتاتا ہوں۔ لکھا جو منصور علی شاہ نے اس کے ٹاپ پر لکھا کہ یو آر کائنڈلی ریکویسٹڈ ٹو پلیس دس لیٹر آف ریفیوژل آن دا ریکارڈ آف دا ریفرنس پروسیڈنگ، یعنی میں جو اس ریفرنس میں شرکت نہیں کر رہا، اس کی وجوہات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور آپ ان وجوہات کو اس الوداعی ریفرنس یا ریکارڈ کا حصہ ضرور بنائیں۔ 10 میں آپ کو چیزیں بتا دیتا ہوں جو جسٹس منصور علی شاہ نے قاضی کو لکھی ہیں۔ میری نظر میں پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کبھی کسی جانے والے چیف جسٹس کی اتنی بے عزتی نہیں ہوئی، وہ اتنا ذلیل ہو کر سپریم کورٹ سے نہیں گیا ہوگا۔ منصور علی شاہ نے قاضی کو جس طرح سپریم کورٹ سے نکالا ہے، پوری پاکستانی قوم خوش ہے۔ میں آپ کو وہ چیزیں بتا دیتا ہوں۔ منصور علی شاہ نے جہاں پر بہت ساری باتیں لکھی، وہاں پر یہ لکھا کہ تمہیں گھٹیا انتقام سوچ اور رعونت کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ سپریم کورٹ کا سینئر پیونی جج، پہلے نمبر کا سینئر جج جانے والے چیف جسٹس کے بارے میں لکھ رہا ہے۔ پھر منصور علی شاہ نے لکھا کہ تم نے کبھی اپنے ساتھی ججوں کے فیصلے کو احترام نہیں دیا، تم نے توہین آمیز رویے اور انتہائی بے شرمی کے ساتھ ساتھی ججوں کے فیصلوں پر عمل نہ کرنے کا حکومت کو کہا۔ پھر انہوں نے لکھا کہ تم نے قانون کی حکمرانی پر سمجھوتا کر کے عدلیہ کی آزادی کو گروی رکھ دیا۔ ایک ایک لفظ منصور علی شاہ کا ہیرا ہے، ایک ایک لفظ منصور علی شاہ کا قاضی کو تماچے مار رہا ہے۔ پھر جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا کہ تم عدلیہ کو کمزور کرنے والی خواہش مند قوتوں کے اعلی کار بنے رہے۔ پھر لکھا کہ تم عوام کے حقوق کے تحفظ اور انصاف کی فراہمی میں مکمل ناکام رہے۔ اور یہ جو آخری منصور علی شاہ نے فقرہ لکھا، میری نظر میں کمال جملہ تھا کہ تمہارا کردار ثاقب نثار سے بھی گھناؤنا اور سنگین ہے۔ جیسے منصور نے لکھا کہ میرے ریفرنس میں
جانے سے یہ تاثر ابھرتا کہ ایک چیف جسٹس اپنے ادارے سے غداری اور گھٹیا حرکتیں کر سکتا ہے۔ منصور علی شاہ نے لکھا کہ میں اس وجہ سے اس الوداعی ریفرنس کا بائیکاٹ کرتا ہوں۔ پھر آگے لکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر رکھے عدلیہ کے خلاف بیرونی دباؤ سے لا تعلق رہا۔ یہ جو ایک جملہ ہے نا کہ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر رکھے عدلیہ کے خلاف بیرونی دباؤ سے لا تعلق رہا، آپ سب جانتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز چیختے رہے، پھر لوئر جوڈیشری کے ججز چیختے رہے کہ ایجنسیاں ہم پر دباؤ ڈال رہی ہیں، ہم آزادانہ فیصلے نہیں دے پا رہے، لیکن قاضی شتر مرغ کی طرح ریت میں اپنا سر دے کر بیٹھا رہا اور عدلیہ پر دباؤ بڑھتا رہا۔ پھر انہوں نے لکھا کہ انہوں نے اپنے ادارے سے غداری کی۔ یہ سپریم کورٹ کا سینئر پیونی جج قاضی کے بارے میں لکھ رہا ہے کہ قاضی نے اپنے ادارے سے غداری کی۔ مجھے افسوس ہے، میں اچھے ضمیر کے ساتھ ایسے چیف جسٹس کے لیے ریفرنس میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ویسے تو ان کا یہ خط پڑھا نہیں گیا ناظرین کرام، لیکن کیونکہ اب اس خط کے مندرجات قاضی کے سامنے بھی آئے، سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے سامنے بھی آئے، کیونکہ وہ رجسٹرار بھی قاضی کی لگائی ہوئی ہیں، تو کسی میں اتنا حوصلہ نہیں تھا، اتنی جرت نہیں تھی کہ یہ تہلکہ خیز خط سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں پڑھ سکے۔ البتہ یہ الوداعی ریفرنس کے ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے۔ قاضی کی اس سے زیادہ بےعزتی نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ وہ ذلیل و رسوا ہو کر پاکستانی قوم کی جان نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ منصور علی شاہ کا ایک ایک لفظ کمال تھا، خاص طور پر جب انہوں نے کہا کہ آپ ان قوتوں کے اعلی کار بنے رہے جو قوتیں پاکستان کا عدالتی نظام کمزور کرنے میں لگی تھیں، عدلیہ کو کمزور کرنے میں لگی تھیں، اور ان کے فرنٹ مین آپ تھے۔ سب جانتے ہیں کہ قاضی کا دور کیسا تھا، قاضی نے اپنے ساتھی ججز کے ساتھ کیا کیا۔ پوری ایک تاریخ ہے، پچھلا 1 سال سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوا، لوئر جوڈیشری کے اندر جو کچھ ہوا، منصور علی شاہ نے اگلا پچھلا حساب برابر کر دیا۔ گو کہ وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے 1 دن پہلے روانہ ہو گئے، الوداعی ریفرنس میں موجود نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ریفرنس کے دوران کمرہ نمبر 1 میں منصور علی شاہ کے لیٹر کی ہی گونج تھی۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اس الوداعی ریفرنس میں جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس منیب اختر، جسٹس شاہد وحید، جسٹس شہزاد ملک یہ بھی نہیں تھے، یعنی یہ جو 5-6 ججز ہیں یہ ریفرنس میں موجود نہیں تھے۔ ان کی بھی ترجمانی منصور علی شاہ نے اپنے خط کے ذریعے کی، اور ان تمام ججز کے بھی خیالات سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج سے کوئی زیادہ مختلف نہیں تھے، یعنی سپریم کورٹ کے کسی ایک جج نے قاضی کو غدار نہیں کہا۔ سپریم کورٹ کے 7 ججز جو اس الوداعی ریفرنس میں نہیں گئے، انہوں نے قاضی کو غدار قرار دیا۔ یہ غدار کا لفظ نہ تو ثاقب نثار کے لیے استعمال ہوا، نہ جسٹس گلزار کے لیے، نہ جسٹس افتخار چودھری کے لیے، لیکن یہ غدار کا لفظ سپریم کورٹ کے ججز نے قاضی کے خلاف استعمال کر دیا۔ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ قاضی کا دور کیسا تھا۔ دوسری خبر یہ ہے کہ کیا یہ محض حسن اتفاق ہے کہ قاضی چیف جسٹس بنتے ہیں تو نواز شریف جو 4 سال سے خود ساختہ جلا وطنی کاٹ رہے تھے لندن میں، یعنی 2018 کے اینڈ میں وہ لندن جاتے ہیں، 23 کے اختتام پر واپس آتے ہیں، جس دن قاضی چیف جسٹس کا حلف اٹھاتے ہیں اس دن نواز شریف بلا خوف و خطر پاکستان آتے ہیں۔ اور دلچسپ بات دیکھیں کہ جس دن قاضی کا سپریم کورٹ میں آخری دن ہوتا ہے، الوداعی ریفرنس وہ اٹینڈ کرتے ہیں، اس سے کچھ گھنٹے پہلے نواز شریف پاکستان سے دبئی روانہ ہوتے ہیں، دبئی کے بعد وہ لندن جا رہے ہیں، لندن کے بعد وہ 29 تاریخ کو امریکہ آ رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کس طرح سے یہ پورا پلان کیا گیا تھا، یعنی نواز شریف کیوں پچھلے 4-4.5 سال سے پاکستان نہیں آ رہے تھے، کون ان کو روک رہا تھا، اور قاضی کے آتے ہی کیوں وہ اچانک آ گئے۔ آپ کو یاد ہوگا جس دن نواز شریف لندن سے پاکستان آئے، ان کو باقاعدہ اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا عملہ بھیج کر ان کے بایو میٹرک کروایا گیا، یعنی پوری جوڈیشری نواز شریف کے لیے تیار بیٹھی تھی، نواز شریف کے لیے ریڈ کارپٹ کر رہی تھی، کیونکہ جوڈیشری میں تبدیلی آ چکی تھی، قاضی آ چکا تھا، جسٹس بندیال جا چکے تھے، بندیال کے ہوتے ہوئے نواز شریف وطن واپس نہیں آئے، حالانکہ اس ٹائم بھی ان کے بھائی وزیر اعظم تھے، اس ٹائم بھی پوری گیم سیٹ ہو چکی تھی، لیکن نواز شریف تب تک سیکیور فیل نہیں کر رہے تھے جب تک سپریم کورٹ میں ان کا اپنا بندہ نہیں آیا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ قاضی کا دور سیاسی اعتبار سے کیسا تھا، قاضی کا دور عدالتی اعتبار سے کیسا تھا۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں اتنا متنازع چیف جسٹس نہیں آیا ہوگا، لیکن پوری قوم کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ قاضی سے جان چھوٹ گئی۔ منصور علی شاہ ہیں اور قاضی تھا، جینے کے لیے اتنا کافی ہے کہ منصور علی شاہ جیسے لوگ، منصور علی شاہ جیسے برینز
اس ٹائم پاکستان کی جوڈیشری کا حصہ ہیں، وہ سپریم کورٹ میں موجود ہیں، اور قاضی جیسا گھٹیا سوچ کا مالک خود منصور علی شاہ نے اپنے خط میں ان کو جن الفاظ اور جن القابات سے نوازا وہ اب سپریم کورٹ سے جا چکے ہیں۔ منصور علی شاہ کے خط نے پوری قوم کو خوش کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں نئی تاریخ رقم کرنے پر جسٹس منصور علی شاہ کو مبارک ہو۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔